السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سوال ہے کہ کیا الو منحوس جانور ہے؟ کیا الو جس گھر میں بیٹھتا ہے اس میں تباہی ہو جاتی ہے؟ یا الو جس گھر پر جاتا ہے اس گھر میں بربادی آ جاتی ہے؟ یا الو جس گھر کے اوپر سے اڑ کر گزر جاتا ہے کیا اس گھر کے اندر نحوستیں اتر جاتی ہے؟ کیا الو جس گھر میں سے کوئی کپڑا اٹھا کر لے جائے تو اس گھر کے اندر کیا موت واقع ہو جاتی ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے، لوگوں کے معاملات بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اسی کے اکارڈنگ وہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس گھر کے اندر الو آ جائے یا جس گھر کے اوپر الو بیٹھ جاتا ہے اس گھر میں نحوستیں اترنے لگتی ہے، اس گھر میں بربادی آنے لگتی ہے، اس گھر کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا ایسا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ حضرات میں آپ کو بتا دوں، یہ عقیدہ اسی دور کا نہیں ہے یا 10-20 سال 50 سال 100-200 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ اس دور کا عقیدہ ہے حضرات محترم جب نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تھے۔ اس وقت کے جو کفار تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ گندہ عقیدہ تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی مر جاتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے اور اس کو وہ دفنا دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب اس مردے کی ہڈی گوشت سب مٹی ہو جاتا ہے، سب وہ مٹی کے اندر جب مل جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ کسی الو کے اندر آ جاتی ہے، اور آنے کے بعد وہ کسی گھر پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو جس گھر پہ بیٹھتی ہے جا کے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ ابھی کا نہیں ہے، یہ معاملات ابھی کے نہیں ہیں، 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کا یہ عقیدہ ہوگا۔ اب حضرات محترم، اس میں کتنی حقیقت ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر کوئی بھی حقیقت والی بات نہیں ہے، یہ صرف غلط فہمی ہے جو بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے، اور آگے بھی مجھے لگتا ہے چلتی رہے گی، کیونکہ لوگ دین سیکھنا چاہتے نہیں ہیں، تاریخ پڑھنا چاہتے نہیں ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ مسائل کو سنیں یا پڑھیں تو ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر کوئی بھی حقیقت والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر الو آ کے بیٹھ جائے یا الو اڑ کر اس کے گھر سے گزر جائے یا اسی گھر کے اندر وہ الو رہنے لگے، تب بھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اور پرندے ہیں، جس طریقے سے اور برڈز ہیں، جس طریقے سے اور پکشی ہیں، اسی طریقے سے ایک الو بھی ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کو تباہ کر سکے، وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اب بات یہ کہ گھر میں نحوست کیوں آتی ہے؟ حضرات محترم، نحوست خود انسان کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ انسان قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، انسان نماز پڑھتا نہیں ہے، انسان روزے رکھتا نہیں ہے، جبکہ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ایک فرشتہ فجر کے اندر ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ کیا کوئی ہے رزق لینے والا؟ لیکن رزق لینے والے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح کے 10 بجے یا 12 بجے وہ لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے رزق کہاں ان کو ملیں گے؟ حضرات محترم، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو یہ منحوست ہے، گھر کے اندر جو نحوستیں ہیں، وہ الو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی تم خود الو بن چکے ہو۔ تم خود اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو، تم خود تسبیحات نہیں کرتے ہو، تم خود نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تو میرے بھائی برکت کہاں سے آئے گی؟ اور الو کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ الو کے اندر ایک صوفیانہ صفت ہے۔ جس طریقے سے صوفی لوگ ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے الو کے اندر بھی ایک یہ خاصیت ہے کہ اسے شور و گل میں رہنا پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ تنہائی کے اندر رہتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہائی میں رہتا ہے تو صاحب جس گھر میں وہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر ویرانگی چھا جاتی ہے، اس گھر کے اندر نحوستیں اور موت آ جاتی ہے، اس گھر کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے ان باتوں سے بچیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس غلط فہمی سے دور ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔